مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ جل شانہ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، رکوع اور سجود بھی جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے ہی کیے، اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ جل شانہ کا پکا وعدہ ہے کہ اس کو بخش دے گا. جس نے ایسا نہیں کیا اور نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی، تو اس کے لیے اللہ جل شانہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ جل شانہ نے فرض کی ہیں، جس نے اس کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا، رکوع اور سجود بھی جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے ہی کیے، اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ جل شانہ کا پکا وعدہ ہے کہ اس کو بخش دے گا. اور جس نے ایسا نہیں کیا، نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی، تو اس کے لیے اللہ جل شانہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو اس کو سزا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ جل شانہ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، ٹھیک وقت پر پڑھا، اور رکوع کو بھی جیسے کرنا چاہیے تھا رکوع اور سجود اچھی طرح کیے، خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ جل شانہ کا پکا وعدہ ہے کہ اس کو بخش دے گا. اور جس نے ایسا نہیں کیا، نماز کے بارے میں اس نے کوتاہی کی، تو اس کے لیے اللہ جل شانہ کا کوئی وعدہ نہیں. چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے اس کو سزا دے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج نماز کے بارے میں ہماری جو حالت ہے وہ مجھ سمیت ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے نمازوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے. نماز بہت بڑا عمل ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں 700 جگہ پر نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز کو ادا کرو، نماز کو ادا کرو. اور علماء نے لکھا ہے، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. نماز کو چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر پڑھنے والا، خشوع و خضوع سے پڑھنے والا، قیام، رکوع اور سجود کو اچھی طریقے سے کرنے والے کو اللہ پاک کتنے بڑے انعام سے نواز رہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن جو ہوگا، جس دن بخشش کا اعلان ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے کیا جائے گا، وہ بہت بڑے اعزاز کا دن ہوگا، بہت بڑی کامیابی کا دن ہوگا، بہت بڑی انسان کی خوش بختی کا وقت ہوگا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان آج دنیا کسی عدالت میں پھنس جائے اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان ہونا ہو، تو مجھے بتاؤ وہ بندہ اور اس کے گھر والے اور اس کا کنبہ اور اس کی برادری، بتاؤ رات کو کس بے چینی کے ساتھ گزارے. تو انسان جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور اللہ جل شانہ نے تو اس کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے تیری نجات کا سامان بھی ہوگا، تجھے اس کے بدلے میں انعام بھی ملے گا،
اور تجھے اس کے بدلے میں میری ہمیشہ ہمیشہ کی مہمان نوازی نصیب ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، وہ نماز کا عمل ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ صبح انسان اٹھے، صاف سجا کرے، وضو کرے، مسجد میں آئے، کچھ اللہ کو یاد کرے، پھر اپنے کام کے لیے نکل جائے۔ پھر زور کا وقت ہو گیا، تھکا ہوا تھا، شاید ویسے اس کو ٹائم ملتا یا نہ ملتا۔ آج جن لوگوں کے پاس دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور ان کو بیچاروں کو تو منہ دھونے کا ٹائم بھی نہیں ملتا، سارا دن مشین کی طرح، گدھے کی طرح وہ حیوان بنے ہوئے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی میری زندگی بھی ہے یا نہیں۔ تو فرمایا اللہ نے زور کا ٹائم دے دیا۔ مسلمان مومن ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کچھ دیر اپنے جسم کو آرام دیتا ہے، پھر عصر کا وقت ہو گیا، پھر مغرب کا ہو گیا، پھر عشاء کی پڑھ لیتا ہے نماز۔ اب اللہ کا حکم ہے تم سو جاؤ۔ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں تمہیں بغیر محنت کے بنا کر دنیا کے پیٹ میں بھیج دیا، وہ اللہ تمہارے باقی بھی انتظامات کو کر دے۔ مومن کا، مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، نماز کے ساتھ انسان کو اللہ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے، اس کے رسول کی اطاعت آتی ہے، موت اس کے سامنے ہوتی ہے، موت کے بعد کی زندگی پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ بھلا جس کو یہ پتہ ہو کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، وہ کیسے غفلت کی زندگی گزارتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے نماز جیسے خوبصورت عمل کے ساتھ اپنی بخشش کو وابستہ کر دیا ہے، اپنی بخشش کو وابستہ کر دیا ہے۔ کتنا دیکھو نا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک مجرم ملزم جب پکڑا جائے گا، وہ یہ چاہے کہ میں دنیا کے زمین و آسمان کے خلا کی طرح سونا، خزانہ، پیسہ، سفارش، بڑی سے بڑی سفارش لا کر اللہ پاک کو یہ کہہ دوں، یا اللہ یہ سارا پیسہ لے لو، یہ سارے ڈالر لے لو، سونا لے لو، یا اللہ یہ سارے کی ساری سفارشیں میں کرواتا ہوں، اس ایک کو بخش دو۔ تو اللہ کے دربار میں اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نماز جیسا عمل دیا ہے، تو ہم اس نماز کے بارے میں صرف اپنی فکر نہ کریں، اپنے گھر کی اولاد کی فکر بھی کریں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ میرے محبوب اپنی اہل کو نماز کا حکم کرو۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اپنی اہل کو نماز کا حکم کرو، نماز ان کو پڑھاؤ، اور فرمایا کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نماز کہہ کر، نماز پڑھوا کر۔ آج دیکھو ہم جو ہے کس معاشرے میں جی رہے ہیں، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، ایک آدھ دفعہ کہہ دیا نہ پڑھی تو بھئی کیا کریں، پڑھتا نہیں۔ وہی آدمی گھر کا کوئی سامان بیچ دے، گھر کی کوئی چیز توڑ دے، یا موٹر سائیکل کو یا کوئی سواری کو بیٹھ کسی اور کے یہاں فروخت کر دے۔ مجھے بتاؤ گھر والے، ماں اور باپ اور بھائی اس کا کیا حشر نشر کر دیں گے؟ تو کیوں؟ اس کے لیے ہمارے دل میں اہمیت ہے، لیکن نماز کے نہ پڑھنے والے پر ہمارا بلڈ پریشر نہ کبھی ہائی ہوا، اور بس ٹھیک ہے جی کیا کریں جی، نہیں پڑھتا جی، بھئی نہیں کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ اس کے لیے وہ تمام تر حربے استعمال کریں جو آدمی کو کرنے چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، گھر میں بیوی ہے، بچیاں ہیں، اولاد ہے، اس کو نمازی بنانے کی فکر کر۔ یہ کیسے ہوگا کل قیامت کے دن؟ میرے لیے تو اللہ کہہ دے تم جنت میں جاؤ، میری بیوی میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جائے، میری اولاد میرے سامنے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ کون ہے ایسا؟ آج ایک چھوٹا سا پولیس کا پرچہ ہو جائے تو باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ جی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہے، میرا سامان لگ جائے، سب کچھ لگ جائے، لیکن اللہ کی سزا کے لیے اپنی اولاد کو کیسے تیار کرنا ہے؟ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج دنیا کے پاس، ہمارے پاس آج وقت ہے کہ ہم نماز جیسے عمل کو مذاق کے طور پر نہ لیں، معمولی نہ لیں۔ دکان نہیں چھوڑتی جی، دوستی نہیں چھوڑتی جی، احباب نہیں چھوڑتے جی، میں کیا کروں، زراعت ہے جی، بچوں کے لیے بھائی کیا بچوں کے لیے؟ جب تو نہیں تھا پھر بھی سب کچھ تھا، جب تو نہیں ہوگا پھر بھی سب کچھ ہوگا۔ یہ دھوکہ ہے، اور میں اس دھوکے سے انسان کو نکلنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج پر بلا کر دی۔ آج کتنی بڑی بڑی مساجد ہیں، محلے والوں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن یہ مسجد گریبان پکڑے گی، کہے گی کہ 5 وقت مؤذن آواز لگاتا تھا، تجھے تیری دکان نے، تیرے گھر نے۔ بعض دفعہ لوگ تکبر کے لیے بھی نماز نہیں پڑھتے، تھوڑی سی منڈی آ گئی
بس جی اب مجھے تو مسجد سے سمیل آتی ہے جی، میں تو بڑا آدمی ہوں جی، ہائی کلاس کا آدمی ہوں. یعنی تکبر انسان میں مختلف طرح کا ہوتا ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ کی آواز سن کر مسجد میں نہ آنا، نماز کا نہ پڑھنا، یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. دنیا میں بندے پریشان ہیں جی، روزی نہیں ملتی جی، وہ جی وہی حساب کر دو مولوی صاحب، بھائی تم 5 وقت اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، یہ تو پھر بھی رب ہے جو تمہارے سانس چلا رہا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا ایک سانس سے نافرمانی میں دوسرا سانس آئے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اور رزق تو وہ تقسیم کرتا ہے، کسی کو تھوڑا دے کسی کو زیادہ دے، ترتیب اسی کے پاس ہے. یہ کتنے 18,000 مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، پرندے ہیں، درندے ہیں، کہ کیا دکانیں ان کی، کیا منصوبہ بندی ہے. بچوں کو بھی پالتے ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، رزق بھی کھلاتے ہیں، کبھی اللہ سے شکایت بھی نہیں کرتے. انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا نافرمان ہے. ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ نماز جیسے عمل سے ہمیں دل لگی نصیب فرمائے. نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھے. کسی مسجد پریشان نہیں ہے، کسی مولوی پریشان نہیں ہے. او بھائی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، میرے اللہ نے مجھ پر یہ حکم رکھا ہے، اور اس کے لیے مجھے مسجد مل جائے، ماحول مل جائے، جماعت کی نماز مل جائے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے. آگے حدیث آ رہی ہیں کہ نمازی کو اللہ کیا دیتا ہے. نمازی مسجد سے آتا ہے، اللہ اس کے لیے کیسی مہمانی تیار کرتا ہے. تو میرے محترم دوستو، جس نے اللہ کے اس حکم کو پہچان لیا، جان لیا، وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی نصیب فرمائے. ہمارے اہل کو بھی، گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی اللہ پکا اور سچا نمازی بنائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام. یا اللہ کریم، ہم سب کی حاضری اپنے گھر میں قبول فرما. یا اللہ فجر کی نماز ہماری قبول فرما. یا اللہ دن بھر کی نمازوں کا صحیح اہتمام نصیب فرما. خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کریم، دل تو آپ کے قبضے میں ہے. یا اللہ ہم سب کی نمازوں میں خشوع نصیب فرما. یا اللہ خشوع خضوع نصیب فرما. یا اللہ ان نمازوں کو پڑھنے کی توفیق دے یا اللہ جو آپ کو پسند ہوں. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ کمزور